آج ریویو پٹیشن یعنی نون لیگ اور زرداری لیگ کی اس فیصلے کے خلاف دائر کردہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں ہوا، ریویو پٹیشن کی آج سماعت تھی، اور اسی بینچ میں توہین عدالت کی جو پی ٹی آئی نے دائر کی تھی درخواست، اس کی بھی سماعت تھی۔ دونوں کو یکجا کر کے آج 13 رکنی بینچ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی گرفتاری، 9 مئی کا لکھا لکھایا ڈرامہ اور اس پر عمل، اس کے بعد پی ٹی آئی پر دوستوں کا کھلنا، اس کے بعد انتخابات، اور انتخابات سے پہلے ایک بیانیہ آسمان تک لے جانا کہ پی ٹی آئی ملک مخالف جماعت، عمران خان ملک مخالف ہے، اینٹی پاکستان لیڈر ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے جب نتائج سامنے آئے تو جنہوں نے یہ حکومت قائم کر رکھی ہے پردے کے پیچھے، پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ پردے کے پیچھے بیٹھی قوتوں نے، اب کوئی پردہ نہیں، بے پردگی کا عجیب عالم ہے۔ جس طرح انسان حمام میں ننگا ہوتا ہے نہاتے وقت، اسی طرح وہ خفیہ قوتیں بھی اب ننگی ہیں عوام کے سامنے۔ انہیں اور ان کے فرنٹ مینس یعنی دکھلاوے کے لوگ، یعنی نواز شریف، شہباز شریف، فاصل زرداری، ایم کیو ایم، الف بے عجیب دال، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بیانیہ ان کے منہ پہ مار دیا۔ قوم نے وہ کام کر دکھایا کہ جس پہ قوم سلیوٹ کے لائق ہے، اور غماز ہے 8 فروری کے انتخابات کا نتیجہ کہ قوم کا شعور بہت بلند ہے۔ اب انتخابات کے بعد محسوس نشستیں اگر مل جاتی، اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ کیا گیا، 80 سے زائد نشستیں چھین لی گئی۔ مثلا نواز شریف 70-80 ہزار ووٹ سے ہارا، یاسمین راشد سے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل میں دیانتداری سے کہتا ہوں، سب کو پتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی بی بی ناجائز وزیر اعلیٰ، یہ کوئی 60-70 ہزار ووٹوں سے ہاری۔ منسہرے سے نواز شریف ہارا، یہ شہباز شریف ہارا ہوا، یہ عطا ٹٹر ہارا ہوا، یہ خواجہ یورینل، ایک گھریلو خاتون جسے نیشنل اسمبلی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے، اس سے ہارا ہوا، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، بچے بھاگے ہوئے تھے، ٹکٹ ماں کو دے دی گھریلو خاتون کو، اس سے 70-80 ہزار ووٹوں سے ہار گیا۔ یعنی یہ جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ 80 سے لے کر 90 سیٹوں تک ان کے ریزلٹس بدل دیے فارم 47 میں۔ اس کے باوجود بھی اگر محسوس نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی یا مل جائیں تو یہ نون لیگ اور زرداری لیگ، ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایم کیو ایم بھی ساتھ نتھی کی ہوئی ہے، جیسے لومبڑ لگاتے ہیں پتنگ کو، ان نشستوں کا معاملہ پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا زینہ بزینہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محسوس نشستیں تقسیم کرنے کا وقت آیا تو پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، وہاں سے انصاف نہ ملا۔ انہوں نے کہا جائیں جی الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن نے کہا جائیں جی ہم نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، فیصلہ اکثریت نے پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اور اس وقت بھی جماعت، حکم دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جنہیں نشستیں دے دے، لیکن الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ ہی نون لیگ اور زرداری لیگ، انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر دی جس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اور سماعت کرنے والے بینچ کا سربراہ کون ہے؟ واہ واہ واہ، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے پڑھا نا، اسی عطار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں، اصل مصرع ثانی یہ ہے، وہ جو ہے لونڈے سے دعا لیتے ہیں وہ نہیں۔ امین الدین خان، اور جہاں نعیم افغان ہو اور جہاں مسرت حلالی ہو، وہاں آپ انصاف کی توقع کریں گے؟ یہ محسوس نشستیں نہ دینے کی وجہ سے عمران خان کو اس کے حق سے محروم اور جیل میں رکھنے کے لیے تو 26ویں آئینی ترمیم منظور کرائی انہوں نے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، شہباز کو کوئی پتہ نہیں تھا، عطا ٹٹر کو کوئی پتہ نہیں تھا، اب تو شکر ہے خدا کا نام بھی ان کے بھولنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اعظم نذیر، وہ بھی ٹٹر ہی، اب اسے پتہ نہیں تھا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بطن سے یہ سو کالڈ آئینی عدالت، یعنی ہم کہا کرتے تھے جیل کے بارے میں کہ جیل کیا ہے؟ A separate and independent state within states، ایک مقتدر ریاست کے اندر ایک انتہائی مقتدر ریاست جیل، جس میں کوئی، جس طرح آئین کی کوئی حیثیت نہیں، جیل مینول کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس جیل سپرنٹینڈنٹ جو چاہتا ہے وہی قانون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اسے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کلی اختیار والی سپریم کورٹ بنا۔ مجھے کہنے دیجئے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کل بھی کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ برائی اچھائی کے بغیر سانس لے سکے، زندہ رہ سکے، ممکن نہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر اچھائی ہوگی تو برائی کا وجود قائم رہے گا، نہیں تو برائی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ تضاد ضروری ہے۔
متضاد مظہر اور عنصر ضروری. تو سپریم کورٹ کے اندر جب میں یہ کہوں کہ سارے کے سارے ججز ایسے ہیں کہ جیسے پوری وکلا برادری کے اندر سے اور جوڈیشری کے اندر سے سارے کا سارا گند اور تعفن اکٹھا کر کے سپریم کورٹ میں رکھ دیا جائے، تو اس تعفن کے اندر خوشبو بھی ہے، کچھ اچھے لوگ بھی. لیکن ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیے گا کہ جو اتنا لمبا سفر کیا ہے عمران خان کو عالمی سازش کے تحت اقتدار سے محروم کرنے، متضاد قوتوں کو آپس میں ملانے، یہ سارے گیدڑ، سارے بندر، سارے ریچھ، سارے بھیڑیے، سارے بدقماش، سارے بدمعاش، سارے لٹیرے اکٹھے کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے، پھر اس کے بعد اسے گرفتار کرنے اور اس انداز میں کرنے کے لوگ مشتل ہو جائیں، پھر وہ لکھا لکھایا سارا اسکرپٹ اس پہ ایک فلم بنانے جسے 9 مئی کی واقعات کہتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈال، ہر پی ٹی آئی کے شخص کے گھر کی کھڑکیاں دروازے توڑ کے اس کی ماں، بہنوں، بہو، بیٹیوں کو بالوں سے اور گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹنا، لوگوں کو نامینیشن فارم جمع کرانے سے روکنا، تصدیق کرنے والوں کے گھروں میں گھس جانا، اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا 2/3 میجارٹی لے کر جیت جانا، اور اس کے بعد فارم 47 کے ذریعے دھونس دھاندلی سے کہہ دینا کہ جناب یہ جیت گئے، 80 سے لے کر 90 سیٹوں تک یہ دھاندلی کر جانا، پھر 26ویں آئینی ترمیم، کیا کیا گنا ہے، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہو رہا. لہٰذا سلمان اکرم راجہ نے بالکل درست کہا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اپنی راہ پہ چلتے رہنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے؟ عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے، اور یہ جو گزشتہ 2.5 سال کا عرصہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس میں فائنل ورڈکٹ لکھا جائے گا عدلیہ کے بارے میں کہ عدلیہ ہے کیا، اور جو لکھا جائے گا میں آپ کو بتا دوں آج وقت سے پہلے کہ اتنی بد اخلاقی، اتنا چھوٹا پن، اتنا گھٹیا پن، جہاں قطار اندر قطار بالا خانے کبھی ہوا کرتے تھے، اس بازار میں بھی یہ چھوٹا پن نہیں رہا جو ججز کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر. طائفوں کے بھی کچھ اصول آپ یقین جانے ہو، اور ان طائفوں کے عزیز و اقارب مردوں کے بھی کچھ اصول ہوتے، لیکن یقین جانیے یہ بے اصول ہیں ان سے بڑھ کر. لہٰذا ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ انصاف کریں گے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ریت میں تصور کریں کہ وہاں آپ گھی نکال لیں گے، بھیل سے دودھ لے لیں گے، یہ ممکن نہیں. لیکن تاریخ لکھی جا رہی. ناظرین کرام، چلیے تھوڑا سا ذرا مسئلہ ابھی تک جا رہا ہے نا، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک جنگ 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 ہو رہی ہے، جنگ جنگ جنگ، اس کا جنون، اس کا خوف، اس کی فضا جن لوگوں کے حق میں جاتی ہے وہ آپ کے سروں پہ مسلط کیے ہوئے ہیں جنگ. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کی جرأت اور جسارت نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے، اسے پتا ہے کہ یہ تو خود کش میں اتری ہوئی قوم ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. وہ کہہ نہیں گیا باجوہ، او بھائی اٹس آن ریکارڈ، اگر آج کوئی کچھ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں باجوہ کی اسٹیٹمنٹ، اس نے کہا ہمارے پاس تو 4 دن کا ڈیزل نہیں ہے، ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں ہندوستان سے. ہاں اس وقت بھی اگر میرے سامنے باجوہ صاحب یہ کہتے تو میں کہتا کہ نہیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ہندوستان کا دماغ پھر جائے تو ایک راستہ تو ہے. وہ ٹھیک بڑے سادے انداز میں کہا تھا کہ یہ 12 فات کے جلوسوں پر چلانے کے لیے تو ہم نے پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھی، عید میلاد النبی کے دن ہم چلائیں گے انڈیا کے لیے ہی، اگر وہ جسارت و جرأت کرے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک انتہائی 3rd کلاس قسم کا میجر ہے، مجھے کسی نے کہا یہ میجر نہیں، ویسے اس کی ماں اس کو میجر کہا کرتی، فوج ووج میں کوئی نہیں گیا، ولاگ کرتا ہے وہ، اور بہت زیادہ وہ اخلاقیات سے ورا ہو جاتا ہے، یعنی الفاظ اور جملوں کی بجائے غلاظت منہ سے پھینکتا ہے، اخلاق باختگی کی خیر کو چھو لیتا ہے. گوور آریہ اس کا نام ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے، ذرا کہہ نریندر مودی کو میں جنگ نہیں چاہتا، لیکن جنگ کا بہانہ بنا کر جو کچھ گوور آریہ کہتا رہا ہے، اب میرا سوال ہے کہ کدھر گیا نریندر مودی بھائی. میں نے کہا تھا ناظرین اکرام یاد رکھیے، سیاستدان جب بھی بات کرتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عاقل اور بڑا فاضل اور بڑا متوازن شخص ہے، کبھی سیاستدان متوازن نہیں ہوا کرتا. یہ دیکھتے ہیں پبلک کیا چاہتی ہے، اسی طرح کی یہ زبان کھول لیتے ہیں. تو جب پتا چلا تو بھاگتا ہوا آیا وہ جنگ کرنے، ہاتھ رکھے ہوئے ایسے، آنکھوں میں شعلے، ہونٹ پھولے ہوئے، نتھنوں سے دھواں نکلتا ہوا، اور پھر فضول قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. میں نے کہا تھا اپنے آج سے 12-13 دن پہلے، میں نے کہا تھا کہ جب میں اس کی تقریر سن رہا تھا، لائیو جا رہی تھی، تو میرا خیال تھا کہ اگلا جملہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے آرڈر کر دیا ہے بابا فائر کر دو. نہیں، اسی وقت پتا چل گیا تھا تلوں میں تیل نہیں ہے. اسے سمجھ گیا کہ اس کا جواب کیا ہوگا. پتھر کے دور میں نہیں تو کانسی کے دور میں ضرور ہندوستان چلا جائے گا اگر اس نے غلطی کی پاکستان پر حملہ کرنا. تو اب میجر گوور آریہ سے بندہ پوچھو بھی کدھر ہے، اب بھی لاک کرنا، پانی بند کر دو، پانی بند کر دو کہ کیا ہو جائے گا. بھی اس کا علاج بھی ہے، وہ علاج پنجابی میں بتاتے ہیں، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دے آگے. یہ ہوگا، یہ میں نہیں، مجھے پتا ہے جو ہوگا. لہذا ناظرین کرام ہاتھ تک جمع رکھیے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی. ہاں ایک منظر آپ کو بتا دوں مستقبل کا، یہ سہیل وڑیچ، یہ مجیب الرحمان شامی، یہ منیب اختر، یہ مبشر لقمان، یہ جدہ چنگڑ اور اسی قسم کے لوگ
یہ شور مچا دیں گے. دیکھا جی پاک فوج اور فوج کے کمانڈر نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک پروپیگنڈا ہے, اس سے ہوشیار رہیے گا. اور دوسری بات, تیار رہیے گا عمران خان کے لیے, کیونکہ میں کہہ چکا ہوں اور جائز طور پہ کہہ چکا ہوں کہ ایک نہیں 70 جنگوں کے سائے فگن ہو ہمارے سروں پہ, پاکستانی قوم کا سب سے پہلا پرائورٹی میں مسئلہ جنگ نہیں, عمران خان. کھڑے رہیے, جبے رہیے اور تیاری کیجیے عمران خان کے حق میں نکلنے کے لیے. آئیے اب ناظرین کرام اخبار دیکھیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیسہ اگر اقتدار ان کے پاس ہے تو محفوظ ترین راستہ کون سا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کسی جگہ جا کے مڑ کے ہماری تجوری میں آئے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگ اور جیو کے 80% شیئر شریف خاندان نے خرید لیے ہیں. اس کی وجہ ناظرین کرام یہ ذرا دیکھیے, یہ ذرا غور فرمائیے, اور یہ پہلے تو صفحہ اول دیکھیے, اب بیک پہ آئیے. یہ کوئی 5-7 روپے کروڑ مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 ارب روپے بنتا ہے. یہ 1.5 ارب روپیہ صرف جنگ اور جیو کو یہ جا رہا ہے. اور اگر 80% شیئر ان کے ہوں تو یہ سیدھے یہ وائٹ منی ہے. اس طرح آپ کا پیسہ ضائع کیا. رہی بات یہ روز ایک نیا منصوبہ, مجھے ایک بات بتائے, اور اس بی بی سے پوچھے ایک ہری بھری سڑک بنائی تھی تو نے, کدھر کی وہ, کدھر گئی وہ؟ کچھ شرم, کچھ غیرت, کچھ ندامت. ایسے لگتا ہے کہ شرم, ندامت اور احساس کے حل نہیں بندے آپ لوگ. آپ نے لوگوں کو جاہل سمجھ رکھا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایک دن چکر لگا کے وہ کنٹینر خریدے گئے, اس میں ڈاکٹروں کو وردیاں پہنا کر سفید بٹھایا گیا, سلنڈر رکھے گئے اور گھر گھر دوائیاں. اور وہ جناب کدھر گئے وہ؟ مجھے پتا ہے کدھر گئے, میں بتا سکتا ہوں, پوچھ لے مجھے. اسی طرح کے اب ان کے 83 منصوبے ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک بھی کسی کارے کا نہیں. ہاں, یہ پیسے بانٹ رہے ہیں. آپ ایک لاہور پہ ان کی توجہ ہے, وہ کیا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ ایک مستعمل جملہ ہے, پرووربیل ہے کہ لاہور جو سوچتا ہے باللاہر پاکستان وہ سوچنا, پورا پاکستان وہ سوچنا. لاہور میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے والد گرامی یاسمین راشد سے جہاں پیدا ہوئے, گوال منڈی سے ہار گیا 80,000 ووٹوں, خود یہ ہار گئی. سلمان اکرم راجہ 70,000 ووٹوں سے جیت گیا. ٹٹر ہار گیا. وہ جو ایک بکیوں کے پاس ایک پینسلرز ہوتے ہیں, تو اون چودھری جو صرف بکیوں کے پاس بیٹھ کے, ایک ہوتا ہے کلرک, یہ پینسلر تھا, لوگوں کی شرطیں لکھتا تھا, اور باقی اور بھی کچھ کام تھا اس کا جس کا میں ذکر, کوئی لین دین اور بھی کرتا تھا, وہ بھی ہارا ہوا ایک شخص. اب ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم 3 مرلے زمین, جتنی لاہور میں زمین رہ گئی ہے جن کے پاس جتنی, اور 3 مرلے, اور کوچہ بہشت میں ایک کنال کا گھر بنوا دو انہیں. یہ عمران خان کو نہیں چھوڑنے والے. یہ زمین بھی اپنی سمجھتے ہیں. یہ جو پیسے آپ 30 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں قسطوں میں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے پیسے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرضے چڑھاتے جا رہے ہیں. وہ ڈوب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نالائکوں آپ نے اس ملک کا, اس قوم کا. لیکن وہ یقین میری آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں ناظرین آپ, ان کا وہ وقت آنے والا ہے, ایک ہوتا ہے قصہ پرینہ بن جانا. وہ لطیفے مارکیٹ میں آئیں گے اس خاندان کے بارے میں, ہر فرد کے بارے میں, کہ لطائف کی دنیا میں عجیب اضافے ہوں گے. یہ بھاگیں گے, نظر نہیں آئیں گے, یہ لائے جائیں گے, یہ جیلوں میں ہوں گے. سب مقدمات موجود ہیں. امید رکھیے ناظرین کرام, رات جتنی تاریک ہو سورج اتنا ہی روشن طلوع ہوتا ہے صبح. اجازت دیجیے, امید سے رہیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ.